الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن کے فضائل اور اس کے آداب کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار عرب و عجم، طیبہ کے شمس الدہا، کعبے کے بدر الدجا، سرور ہر دو سرا، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو یاد کرنے کے بہت سارے فضائل احادیث طیبات میں اور قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت بھی اس بات پر شاہد ہے اور احادیث طیبات میں بھی بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ احادیث طیبات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث مبارکہ، مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، 3 حروف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، یعنی قرآن پڑھو، اور کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ ناظرین سامعین، حضرت ابو عبیدہ ملیکی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور تغنی کرو، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، اس کا معاوضہ نہ لو، جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیابی حاصل کرو، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے، دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں سرکار نے، ان دلوں کو زنگ لگ جاتی ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اس زنگ کو دور کیا جائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے،
یعنی پتہ چلا کہ دلوں کی زنگ کو دور کرنے، دلوں کی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو تلاوت قرآن ہے۔ اسی طرح دارمی شریف میں حضرت عیفہ بن عبد القلاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص۔ عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت کا فائدہ یعنی ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچانا زیادہ محبوب ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات کہ وہ رحمت الہی کے خزانے سے ہے اور عرش الہی کے نیچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی، دنیا اور آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے، یعنی اس آیت میں دنیا اور آخرت کی خیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ لگا رہے، جب دل اچاٹ ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ اس حدیث پاک سے، ان حدیث طیبات سے پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، پھر قرآن کو عام کرنا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کی عادت بنائیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں۔ قرآن میں خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین و سامعین، جس طرح تلاوت قرآن کرنے کی فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کرنے سے پہلے اس کے کچھ آداب کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کے کچھ آداب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ آئیے وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے آداب شرعی اور شرعی احکام کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر 1، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ وہ کیسے؟ جب قرآن دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ پڑھنا بھی ہوگا اور دیکھنا بھی ہوگا اور ہاتھ سے چھونا بھی ہوگا، تو یہ 3 چیزیں ہوئیں، تو یہ تینوں چیزیں عبادت ہیں۔ قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، تو یہ 3 چیزیں ہوئیں، تینوں عبادتیں ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، مستحب یہ ہے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے، اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تلاوت قرآن کرے، اور جب تلاوت قرآن کا آغاز کرے، شروع کرے، تو ابتدا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ اور ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ یعنی قرآن میں ایسی سورت بھی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، اگر ایسا ہے تو پھر ورنہ مستحب۔ اسی طرح نمبر 3، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو کوشش کرے کہ قرآن کو اچھی آواز پڑھنے کی کوشش کرے، اچھی آواز والوں کو سنیں، پھر ان کو اپنائے تاکہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ اسی طرح لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں کہ جب پاؤں سمٹے ہوں، یعنی جب لیٹ کر قرآن پڑھا جائے، جیسے رات کو سونے سے قبل معوذتین پڑھنے کی فضیلتیں قرآن حدیث میں وارد ہیں، تو اس کو پڑھنا ہے تو جب لیٹیں تو پاؤں یعنی ٹانگیں سمیٹ لی جائیں پھر پڑھیں۔ اسی طرح منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے پھرنے کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے اور ورنہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جب قرآن مکمل کریں تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ ہاں البتہ اگر فرائض کی ادائیگی کر رہے ہوں تو نماز میں اس کو ختم کرے، یعنی قرآن کو مکمل کرے تو 1 مرتبہ سے زیادہ نہ پڑھے۔ مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو کھلا چھوڑ جاتے ہیں، یہ ادب کی بات نہیں ہے۔
بند کر کے جانا چاہیے۔ اور بعض آباد میں یہ بھی مشہور ہے کہ قرآن کو کھلا چھوڑ دیں تو شیطان پڑھے گا، یہ اس کی اصل نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے قرآن کو کھلا چھوڑ دیں تو شیطان پڑھے گا۔ یہ محض بچوں کو آداب قرآن، آداب تلاوت کی توجہ دلانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بھی بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو حاضرین پر سننا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح جو سننے بیٹھے ہوں ان کے لیے سننا فرض ہے، ورنہ مستحب ہے، ایک کا سننا کافی ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، آپ سن رہے ہیں کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بتانا واجب ہے آپ پر، کہ آپ اسے بتائیں بھئی یہ قرآن کی آیت، قرآن کے الفاظ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ چہ جائے کہ شرط یہ ہے کہ اس کو بتانے سے فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا یا کینہ اور حسد پیدا نہ ہو، دل میں تکبر نہ آ جائے کہ میں صحیح پڑھتا ہوں تو میں اس کو بتا رہا ہوں، نہیں، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے، جیسے سرکار کی حدیث مبارکہ ہم نے سماعت کی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو سیکھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو بتائیں۔ اسی طرح آپ کسی سے قرآن پڑھنے کے لیے یا سپارے پڑھنے کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس کی پرنٹ یا کتابت میں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بتا دیں، چہ جائے کہ خود صحیح کرنے لگ جائیں، چیز اس کی ہے اس کو بتائیں تاکہ وہ اس کو صحیح کرے، یا جہاں سے پرنٹ ہوا ہے وہاں آگاہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ تھے آج کا ہمارا درس، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح ہم سلسلے دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر آیات قرآنیہ اور انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کی برکتیں حاصل کیا کریں گے۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح سلسلوں کو دیکھتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔